حضرت صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑیں بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالات اچھے نہیں تھے۔ ذرا سی بات پر مرنے لڑنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزور کا مال ہضم کرتے، کمزور پر ظلم ڈھاتے، بتوں کا پوجا کرتے۔ اس قوم کو راستے پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ ایک قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کی سوائے کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کا پرستش کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے پرستش سے نہ روکو۔ ہم تو خوشحال ہیں لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالات بھی ایسی ہی ہے۔ اگر تم نبی ہوتے اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور صالح علیہ السلام نے ان کا اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگتے ان سے اس قسم کی معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ بچے بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، جلد ہی قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودہ ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگائی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اب بھی اپنے ضد پر اڑے رہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کے باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہیں دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے، اس کو چلنا پھرنا دوبھر کر دیا۔ وہ اذیت کے مارے کراہتی رہتی لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا جاتی ہے جانے دو۔ وہ اگر پانی پینا چاہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پئیں گے۔ اس کے روزانے کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، یہ سب کچھ اس کا کرم ہے۔ تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ قوم سمود باز نہ آئی، نہ حضرت صالح علیہ السلام کے باتوں پر عمل کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ کو ملی تو آپ صدمے سے نڈھال ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے قوم سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی۔ اس کڑکڑار اور گراج کی آواز سے پورے قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہی تھی تو انہیں پانی کا ضرورت پڑ گیا۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندھنے کے لیے پانی لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا ہے اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کریں۔